ابو جہل کے عذاب میں تخفیف کی گئی جب اس نے صبیبہ اپنے غلامہ کو میلاد النبی کی خوشی پر، وہ انشاءاللہ اگلی جب ایپیسوڈ آئے گی میں تفصیل گفتگو کروں گا، تو لیکن یہاں پر وہ صاف ہے کہ ان کے عذاب میں تخفیف کی جائے گی۔ بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ شکریہ۔ ٹھیک ہے، ابو طالب کا عذاب ٹخنوں تک ہوگا۔ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت ایک اور مقام پر بھی 3885 نمبر روایت ہے۔ ٹھیک ہے، اس آیت کریمہ کا شان نزول کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما کان النبی والذین آمنوا یستغفروا للمشرکین، مشرکین کے لیے آپ استغفار نہ کریں، مشرکین کے لیے آپ استغفار نہ کریں۔ اس آیت کا شان نزول صحیح بخاری کتاب التفسیر کے اندر موجود ہے، باب نمبر 12 اور حدیث کا نمبر ہے 4675۔ تو اس کے اندر موجود ہے کہ جو ہے آپ کی وفات کے وقت حضور نے فرمایا کہ جب تک جو ہے اللہ مجھے منع نہ فرما دے اے ابو طالب چچا جان، میں آپ کے لیے مغفرت کے لیے دعا کرتا رہوں گا۔ تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے نبی کسی مشرک کے لیے آپ دعا نہ کریں چاہے وہ اپنے قریبی ہی کیوں نہ ہو۔ جی قرآن کی آیت یہ سورہ توبہ کی میں نے آپ سامنے پہلے پیش کی ہے، تو یہ صحیح بخاری کے اندر اس کا موجود ہے، اس کا شان نزول بھی اس آیت کا، اور واضح بھی ہو گیا کہ صحیح بخاری کی سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے۔ امام مسلم کے نزدیک بھی امام جو ہے نا صحیح مسلم کے اندر بھی روایت موجود ہے کہ ان کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا۔ روایت کا نمبر ہے، باب نمبر ہے 9 کتاب الایمان، قولہ لا الہ الا اللہ، اور حدیث کا نمبر ہے 64۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی آپ دیکھ لیں صحیح مسلم کے اندر۔ ایمان صحیح مسلم کے اندر ایک اور مقام پر بھی جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو طالب کی شفاعت اور آپ کے سبب عذاب میں تخفیف، اس یہ چیپٹر بندہ کہ حضور کی شفاعت ابو طالب کے متعلق اور اس میں تخفیف ہوگی عذاب میں، یہ اس پر جو ہے نا موجود ہے صحیح مسلم کے اندر ایک اور روایت باب نمبر 90 کے اندر۔ حضرت اسامہ بن زید نے فرمایا کہ ایمان ابو طالب کا جو وصال ہے وہ کفر کی حالت میں ہوا۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر ہے 13851، 1351۔ بات سمجھا رہی ہے نا؟ صحیح مسلم شریف قرآن کے بعد دوسری بڑی معتبر کتاب۔ آگے چل کے میں یہ جو بعض مولوی کہہ رہے تھے نا، جو میں آن لائن گیا تو میں نے وہ موقف کی بات کی، تو بعض میرے واجب الاحترام لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ جناب وہ گھرانہ یہ وہ، تو مجھے یہ بتائیے میں امام اعظم حنیفہ کے فتوے پیش کروں گا آگے چل کے، آپ حنفیت کیا کریں گے؟ آپ ہدایہ پڑھاتے ہیں نا، آپ ہدایہ پڑھاتے ہیں، آپ تحاوی پڑھاتے ہیں، پڑھتے ہیں مدرسوں میں، سر میں دکھاتا ہوں آپ کو اس میں کیا ہے۔ حضرت عباس کے نزدیک ابو طالب جہنم میں ہے۔ صحیح مسلم حدیث کا نمبر نوٹ کریں، 423 نمبر روایت، اور اس کو میں پیش کر دوں گا کہ حضرت ابن عباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے کہتے ہیں جہنم میں سب سے ہلکا عذاب جو ہوگا ابو طالب کو ہوگا، اور انہیں آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، ان کا دماغ کھول دیا جائے گا۔ اب مجھے بتائیں آپ صحیح مسلم کی اس روایت کے متعلق امام نسائی نے بھی یہی کہا کہ جو ابو طالب مشرک ہیں، سنن نسائی کے اندر روایت موجود ہے، روایت کا نمبر ہے 190۔ سید بن مسیب کے نزدیک ابو طالب مشرک ہے، سنن نسائی کے اندر 2031 نمبر روایت آپ سے پیش کرتا ہوں، سنن نسائی۔ جامع الکبیر، امام ترمذی کی جامع الکبیر کے اندر انہوں نے کہا کہ ایمان ابو طالب ثابت نہیں ہے، روایت کا نمبر ہے جو ہے صحابی رسول قول پیش کیا، روایت کا نمبر ہے 3232، آپ سامنے پیش کر دوں گا۔ ایمان ابو طالب ثابت نہیں امام نسائی کی نظر میں، سنن الکبریٰ کے اندر امام نسائی نے صحیح سند کے ساتھ دور مکہ کا باب قائم کیا اور 4241 نمبر روایت نقل کی، اور حضرت امام ابو داؤد کے نزدیک ایمان ابو طالب ثابت نہیں ہے۔ میں کیا کروں؟ میں رسول کا موقف پیش کر رہا ہوں، ڈاکٹر آصف صاحب کیا کریں؟ اعلی حضرت کدھر جائیں؟ مجھے بتائیں۔ سنن ابو داؤد کے اندر کہ وہ
ابو طالب مشرک تھے، اور روایت کا نمبر ہے 3214 ابو داؤد۔ ابن ماجہ کے نزدیک ابو طالب مشرک ہیں، اور روایت کا نمبر ہے 503 ابن ماجہ، ٹھیک ہے۔ اور عربی کے اندر جو ابن ماجہ ہے اس کا آپ لکھ لیں، اس کی روایت بھی 6779 نمبر روایت ہے، آپ سے پیش کر دوں گا۔ امام ابو یعلا کے نزدیک ابو طالب مشرک ہیں۔ مسند ابی یعلا روایت کا نمبر ہے 424 نمبر روایت ہے مسند ابی یعلا کے اندر۔ امام شافعی کے نزدیک امام ابو طالب ثابت نہیں۔ مسند شافعی روایت کا نمبر ہے، کتاب اوپر ایک باب قائم کیا، ومن کتاب الوصایا الذی لم یسمعوا من شافعی اللہ، شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام شافعی نے انہوں نے کہا کہ جو میں نے نقل کی ہیں ان کی روایات میں کہتے ہیں کہ روایت نمبر 2 ہے اس باب کی، اخبرنا مالک ابن ابی شہاب، اس پہ یہ حسنت بیان کر کے نیچے کہتے ہیں کہ امام ابو طالب ثابت نہیں ہے، انہوں نے آخری وقت میں کلمہ نہیں پڑھا۔ امام مالک کے نزدیک جو ہے ابو طالب جو ہے وہ صاحب ایمان نہیں ہے۔ موتا امام مالک باب میراث و اہل الملل، کہ غیر مذہبوں کو وراثت کا مال نہ دینا، یہ باب قائم کیا، اور اس میں روایت کا نمبر ہے 10، اور علامہ عبدالحکیم اختر سے شاہ سہانپوری جو کہ بہت بڑے بریلوی عالم تھے، انہوں نے موتا امام مالک کا ترجمہ کیا، تو ان کے ترجمہ میں پیش کر رہا ہوں۔ تو وہ صاف لفظوں میں کہتے ہیں کہ امام مالک جو عبدالمطالب تھے وہ ایمان کا ان قبول نہیں کیا۔ امام مالک کا قول پیش کر رہا ہوں، امام مالک کی کتاب پیش کر رہا ہوں۔ امام احمد بن حنبل کے نزدیک ابو طالب صاحب مشرک ہیں۔ المسند امام بن حنبل روایت کا نمبر ہے 859 نمبر روایت ہے، صحیح سند کے ساتھ انہوں نے روایت کیا کہ، اور نیچے تخریج کرنے والے احمد محمد شاکر صاحب نے کہہ دیا کہ اسناد صحیح سند روایت ہے، ٹھیک ہے۔ امام ابن جوزی کے نزدیک ابو طالب مشرک ہیں۔ جو آل بیت کی محبت میں وہ شخص ہے امام ابن جوزی جس نے امیر معاویہ کے فضائل میں جتنی بھی روایات ہیں ان کو اپنی موضوعات میں رد کر دیا، اور صاف کہا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت صحابی جو ہونا، اس سے زیادہ کچھ فضیلت ثابت نہیں ہے، جتنی روایات ہیں وہ من گھڑت ہیں۔ آل بیت کی محبت میں ابن جوزی جیسا شخص کوئی نہیں گزرا اہل سنت کی تاریخ میں۔ امام نسائی گزرا یا ابن جوزی گزرا، تو ابن جوزی اور امام نسائی کا میں حوالہ پیش کر چکا ہوں، ابن جوزی کا بھی سن لیں۔ ابن جوزی کہتے ہیں وہ مشرک ہیں، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے رو کر کہا کہ کاش اگر ابو طالب ایمان قبول کر لیتے تو میرے اپنے والد ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ میرے والد ایمان قبول کرتے، اس سے زیادہ خوشی ہوتی کہ ابو طالب جو ہے اسلام قبول کرتے۔ ابن جوزی کے بلا پیش۔ امام حلبی کو پڑھیے ذرا، سیرت حلبیہ، امام ابو طالب ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ نے ان کی عذاب میں تقریب کرے آپ پوری گفتگو۔ امام ابن اسیر جزری اسط الغابہ فی معرفت صحابہ، بہت بڑی صحابہ کی تاریخ، صحابہ کی سیرت پر اتنی بڑی کتاب میں نے نہیں دیکھی، 8000 سے زائد صحابہ کرام کا تذکرہ اس کتاب کے اندر۔ انہوں نے لکھا کہ ایمان ابو طالب ثابت نہیں ہے۔ آپ کی چچا 2 ہی تھے جنہوں نے ایمان لایا، ایک حمزہ رضی اللہ عنہ اور ایک حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسط الغابہ ابن اسیر جزری۔ ابن حجر اسقلانی جنہوں نے اپنی فتح باری شرح بخاری میں لکھا کہ امیر معاویہ کے فضائل میں کوئی ایک روایت بھی ثابت نہیں ہے۔ یہ وہ ہیں ابن حجر اسقلانی جو اہل بیت سے اتنا پیار کرنے والے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایمان ابو طالب پر شیعہ کی جتنی روایات ہیں ساری مردود ہیں، اور وہ روایات لکھ کر کے ان کی تردید کرتے ہیں۔ اصحابہ فی تمیز صحابہ، صحابہ کرام کی زندگی پر لکھی جانے والی بہت بڑی کتاب، ہزاروں صحابہ کرام کا تذکرہ اس میں، تو صاف انہوں نے اس پہ کہہ دیا۔ امام قاضی ایاز کے نزدیک ایمان ابو طالب ثابت نہیں۔ قاضی ایاز
کتاب الشفا کے اندر. معارج النبوہ کے اندر صاحب اہل سنت کے علامہ ملا معین کاشفی نے لکھا ایمان ابو طالب ثابت نہیں ہے بلکہ کفر ہے، کفر پہ ثابت ہے. ٹھیک ہے. امام قسطلانی شافعی سیرت محمدیہ المواہب الدنیا ارشاد الساری شرح بخاری لکھنے والا امام قسطلانی شرح بخاری، آپ نے 2 لفظوں میں کہہ دیا کہ جو ہے آپ جہنم میں ہیں اور ان کو سب سے کم عذاب ہوتا ہے اور وہ ان کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا. ٹھیک. امام جلال الدین سیوطی خصائص الکبریٰ کے اندر ایک اور حوالہ سن لیں، انہوں نے کہا کہ آپ کا ایمان ثابت نہیں ہے. دلائل النبوہ امام بہقی نے رسول اللہ کے چچا کا ابو طالب کی وفات کا پورا باب قائم کیا اور ایمان سے رک جانا، یہ پورا باب قائم کیا اور اس کے تحت یہ گفتگو لائے. اور دلائل النبوہ کے اندر امام بہقی 428 جس نے وفات ہے آپ کا، اور انہوں نے وضاحت کر دی کہ آپ کا ایمان پر آپ کا خاتمہ نہیں ہوا. ہدایہ کے اندر، ہدایہ وہ جو کہ مدارس کے اندر بریلوی دیوبندی سارے ڈاکٹر اسد جلالی والے لوگ بھی پڑھاتے ہیں اور ڈاکٹر طلب قادری والے لوگ بھی پڑھاتے ہیں. اور جو لوگ تنقید کر رہے تھے ان لوگوں کے لیے عرض کر دوں کہ وہ بھی اپنے مدارس میں ہدایہ پڑھتے ہیں. فقہ حنفی کی کتاب ہدایہ، اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ایمان ابو طالب ثابت نہیں ہے. وہ آپ مجھے بتائیں کہ ایمان ابو طالب ثابت نہیں ہے تو آپ جو ہے پھر اب کیا کیا جائے؟ ٹھیک ہے. اب اگلی بات، امام ابن حمام کہتے ہیں کہ ابو طالب کا ایمان ثابت نہیں ہے. فتح القدیر کے اندر پوری سند کے ساتھ قول میں آپ کے سامنے پیش کر دوں گا. امام طحاوی کہتے ہیں، طحاوی کون ہے جی؟ یہ حاشیہ طحاوی جو ہے آپ لوگ مدارس میں پڑھاتے ہوتے ہیں. یہ لوگ جو ڈاکٹر آصف جلالی پر تو کیا اعتراض ہے؟ میں تو یہ کہتا ہوں ڈاکٹر آصف جلالی صاحب کے اعتراض کر کیسے رہے ہیں، کس منطق کے ساتھ کر رہے ہیں، مجھے یہ سمجھ نہیں آئی ابھی تک. کوئی ایک منطق مجھے سمجھ آ جاتی نہ کر، کس منطق کے تحت یہ جو ہے نا کیا جا رہا ہے اعتراض. اچھا اب آگے دیکھیں. تو انہوں نے لکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کا چچا مشرک چچا بوڑھا ابو طالب فوت ہو گیا ہے. تو آگے کہتے ہیں حضور نے فرمایا جاؤ اسے غسل دو اور دفن کر دو، اور اسے دفن کر دو اور واپس آ کے غسل کر کے میرے پاس آنا، میرے سے کلام ایسے نہ کرنا. صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو داؤد میں بھی روایت موجود ہے اور اس کو علامہ طحاوی نے نقل کیا ہے. شاید حاشیہ طحاوی کے اندر یہ بات موجود ہے. ٹھیک ہے. صفحہ نمبر ہے آپ کو 601، ذرا کھول کے دیکھ لیجیے کتاب الصلاۃ کے اندر. کفایہ شرح ہدایہ ایمان ابو طالب پہ، کفایہ شرح ہدایہ کے اندر موجود ہے. اور کہ ایمان ابو طالب شامل ثابت ہو نہیں ہے. تو حضرت علی نے خود آ کے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کا چچا ابو طالب بوڑھا مشرک فوت ہو گیا ہے، تو آپ جو کریں یہی بات کفایہ ہدایہ کے اندر موجود ہے. سرکار غوث الاعظم تفسیر جیلانی، جو بھائی کہہ رہے تھے نا وہ میرے ویڈیوز کے نیچے ہزاروی صاحب، وہ مجھے کہہ رہے تھے بھائی کہ میں ان کی عرض کروں گا کہ ان کے اپنے مدرسے کے اندر تفسیر جیلانی میں نے خود دیکھ کے آیا ہوں، پڑھی ہوئی ہے لائبریری کے اندر. وہ تفسیر جیلانی نکالیں اور جز ثالث نکالیں، جز نمبر 3 سورہ قصص کی نکالیں اور سورہ قصص کے اندر 457 نمبر جو ہے صفحہ پر جائیں. عبد القادر جیلانی کیا کہتے ہیں، پیران پیر غوث الاعظم کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے چچا 2 ہی ایمان پر ان کی وفات ہوئی، اور ان میں سے ایک حضرت حمزہ اور حضرت عباس. اور حضور آخری وقت میں ابو طالب کو بار بار کہتے رہے ایمان قبول کریں، کلمہ پڑھیں، لیکن آپ نے کہا میں طریق عبد المطلق پہ رہوں گا
میں اسلام قبول نہیں کروں گا۔ تو یہ روایت سرکار غوث اعظم نے پیش کی۔ اب مجھے بتائیں غوث اعظم پہ کیا فتویٰ لگائیں گے؟ دیں گے گالی جو ڈاکٹر آصف علی صاحب کو دی ہے؟ میں ڈاکٹر آصف علی صاحب کی بالکل دفاع نہیں کر رہا، میں بتا رہا ہوں، میں حق کی بات کر رہا ہوں، میں ان علماء کا دفاع کر رہا ہوں۔ اس کلپ میں، اگلے کلپ میں تو میں جو بات کرنے والا ہوں وہ تو پھر بات ہوگی نہیں۔ اچھا، امام الہند جن کو دیوبندی بھی مانتے ہیں، بریلوی بھی مانتے ہیں، سب مانتے ہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔ اچھا جی، سرور محزوم کتاب کا نام اور اس کا جناب والا صفحہ نمبر کیا ہے؟ 21 اور 22۔ سرور معصوم لکھتے کیا ہیں کہ ایمان ابو طالب ثابت نہیں ہے جناب، ٹھیک ہے، وہی صحیح روایات کٹھی کی۔ تاریخ ابن خلدون ایمان ابو طالب ثابت نہیں، تاریخ طبری ایمان ابو طالب ثابت نہیں، تاریخ ابن اسیر جزری، تاریخ عروج الاسلام ابو طالب کا اسلام ثابت نہیں، طبقات ابن سعد ایمان ابو طالب ثابت نہیں، امام رشد علامہ اندلسی ایمان ابو طالب ثابت نہیں، تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ ایمان ابو طالب ثابت نہیں، امام غزالی فقہ السیرہ ایمان ابو طالب ثابت نہیں، سیرت النبی علامہ عبد الرحمن ابن خلدون کی سیرت النبی پر کتاب ایمان ابو طالب ثابت نہیں، عمدۃ القاری شرح بخاری علامہ بدر الدین عینی ایمان ابو طالب ثابت نہیں، علامہ علاء الدین علی متقی کنز العمال کے اندر کہ جو ہے ایمان ابو طالب ثابت نہیں، علامہ ابن اسحاق امام بخاری اور امام مسلم کے استادوں میں سے استاد ہیں، اور ان کے کہنے پر امام بخاری نے یہ بخاری شریف لکھی تھی، تو وہ کہتے ہیں کہ ایمان ابو طالب ثابت نہیں۔ کتاب کا نام ہے سیر المغازی، امام ابن اسحاق راہو۔ مسند ابی یعلا ایمان ابو طالب ثابت نہیں، مسند طیالسی ایمان داؤد طیالسی ایمان ابو طالب ثابت نہیں، اور ایمان ابو طالب ثابت تاریخ الخمیس الحوال النفس النفیس کتاب کا نام، علامہ باقری بہت بڑے امام گزرے، امام ابن دیار باقری، ٹھیک ہے، علامہ شرح علامہ زرکانی، ٹھیک ہے، المواہب الدنیا کی جو شرح لکھی علامہ زرکانی نے، وہ کہتے ہیں ایمان ابو طالب ثابت نہیں۔ شرح بخاری امام ابن بطال کہتے ہیں امام ابن بطال کی شرح بخاری ہیں، انہوں نے لکھا کہ امام ابو طالب کا ایمان ثابت نہیں۔ امام کاشغری حنفیوں کے بڑے امام گزرے، کہا کہ ایمان ابو طالب ثابت نہیں۔ علامہ سبان مصری کہتے ہیں کہ ایمان ابو طالب ثابت نہیں۔ امام شہاب الدین خفاجی مصری، میں سارے حوالے آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ تو میں آپ کو صرف اہل سنت کے درجات پیش کر رہا ہوں نا، آگے دیکھیے۔ نسیم ریاض کے اندر امام خفاجی کہتے ہیں کہ ایمان طالب ثابت نہیں۔ امام طبرانی المعجم الکبیر کے اندر کہتے ہیں، حدیث لاتے ہیں کہ ایمان ابو طالب ثابت نہیں۔ ایمان ابو طالب پر ابن اسحاق کی روایت اور شیعت کی روایت کا رد، علامہ شرح زرکانی کے اندر، شرح زرکانی پڑھیں علامہ زرکانی کی، اس کے اندر شیعوں کی ساری روایات جو ایمان ابو طالب پر ہیں وہ جمع کر کے ان کو رد پیش کیا ہے، اور وہ اس رد کا بھی رد کوئی کر نہیں سکتا پھر۔ ہاں جی، ہو سکتا ہے اگلے کلپ میں میں کچھ کوشش کروں۔ اچھا، امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک ابو طالب کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا، غلط کو ہوا۔ امام اعظم ابو حنیفہ فقہ اکبر وصیت نامہ، ہاں حنفیو اب بتاؤ کیا ہوگا؟ ہے حق بات کرنے کا عادی ہوں میں، اسی لیے کچھ لوگوں کی نظر میں فسادی ہوں میں۔ اچھا، فقہ اکبر کے اندر امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ حضور کے ابو طالب جو چچا تھے وہ ان کا حالت کفر میں انتقال ہوا۔ اب امام اعظم حنیفہ کو کہہ دیں وہ بھی غلط ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام ابو طالب کا عقیدہ رکھنا باطل ہے۔ امام ابو یوسف شامی، نہیں در مختار پڑھو، رد المختار پڑھو، امام زین العابدین اور امام شامی اور امام یوسف شامی کو پڑھے ذرا،
وہ کیا کہتے ہیں؟ امام شامی سبل الہدا والرشاد فی سیرت الخیر العباد، سیرت رسول پہ کتاب لکھی، اور آج اردو میں جو آپ کو موجود ہے، اس کی پہلی جلد کے اندر انہوں نے صاف لفظوں میں کہا کہ ایمان ابو طالب ثابت نہیں ہے۔ مشکات کے اندر صحیح حدیث ہے ایمان ابو طالب ثابت نہیں، صحیح ابن حبان کے اندر صحیح سند روایت موجود ہے ایمان ابو طالب ثابت نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے مسند احمد بن حنبل ایمان ابو طالب ثابت نہیں ہے، اور روایت پڑھ دیتا ہوں۔ مسند احمد بن حنبل جلد نمبر 1، حدیث کا نمبر ہے 860۔ حدثنا محمد بن جعفر حدثنا سعید، یعنی یہ روایت موجود ہے کہ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فقال ان ابا طالب ماتا، فقال له نبی السلام ذهب فواره فقال انه مات مشركا فقال فلما ورأيته ورجعت الى النبي فقال الى الغسل، فرمایا جاؤ علی، علی نے آگے بتایا یا رسول اللہ آپ کا بوڑھا چاچا جو ہے وفات پا گیا ہے، ابو طالب، ٹھیک ہے، آپ خبر دی۔ تو دوسرے نے فرمایا جا کر انہیں کسی گڑھے میں چھپا دو، کیا کرو؟ کسی گڑھے میں چھپا دو۔ اور حضرت علی نے عرض کی کہ وہ تو مشرک حالت میں مرے ہیں۔ ہاں جی حضرت علی نے فرمایا فقالا کہ انہو مات مشرکن، وہ مشرک حالت میں مرے ہیں۔ تو جب یہ بات کی تو کہا جی گڑھے میں چھپا دو۔ جب میں انہیں کسی گڑھے میں اتار کر نبی کے پاس آیا تو حضور نے مجھ سے فرمایا کہ جا کر غسل کرو۔ اب مجھے بتائیں، حضرت علی فرما رہے ہیں کہ میرے والد یا رسول اللہ ان کو دفن کیوں کروں، وہ تو مشرک حالت میں مرے ہیں۔ مسند احمد بن حنبل کے اندر روایت موجود ہے، آپ مجھے خود بتائیں۔ تو یہ آپ خود سمجھ لیں آپ، ٹھیک ہے۔ اب یہ احمد بن حنبل کے اوپر لگائیں فتویٰ، اور یہ بیان کرنے والے حضرت علی ہیں، اور صحیح سند کے ساتھ صحابہ کرام سے ہی روایت موجود ہے، حضرت علی اس کے راوی ہیں۔ ابو طالب کا ایمان ثابت نہیں، تفسیر در منصور کے اندر میں نے آپ کو پہلے جو روایت پیش کر دی، اب میں آپ کو دوبارہ ترجمہ پیش کر دیتا ہوں۔ المعجم الکبیر کے اندر امام ابو بکر صدیق نے کہا کہ اگر مجھے خوشی ہوتی میرے والد کے ایمان لانے سے زیادہ اگر جو ہے حضرت علی کے والد ابو طالب ایمان لے آتے۔ اچھا جی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ابو داؤد کے اندر ہی موجود ہے کہ جو ہے ابو داؤد کے اندر ذرا تفصیل کے ساتھ موجود ہے کہ آپ کے حضرت علی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میرے والد آپ کے چچا مشرک فوت ہو گئے ہیں، تو فرمایا جا کر اسے گڑھے میں پھینک دو۔ اور جب گڑھے میں دفن کیا گیا تو واپس آئے تو آپ فرمایا کہ اے علی جا کے غسل کرو، غسل کر کے حضور کے پاس آئے، حضور نے ان کے لیے دعائیں فرمائی۔ اصحابہ فی تمیز صحابہ، ابن حجر اسقلانی نے شیعہ روایتوں کو سب کو نقل کر کے رد کیا اور کہا کہ حضور کے چچا ابو طالب کا ایمان پہ ختمہ نہیں ہوا۔ بخاری کے اندر بھی موجود ہے، حضرت علی کے نزدیک مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر بھی موجود ہے۔ حضرت علی نے خود فرمایا کہ میرے والد جو ہے مشرک تھے، اور ابو طالب کی حالت کفر میں فوت ہوئی ہے۔ مدارج النبوہ شاہ عبدالحق معاد سے دہلوی۔ ہاں جی، اہل سنت کہاں جائیں گے؟ آصف جلالی صاحب کدھر جائیں گے؟ قاضی ایاز کی شفا میں پہلے پیش کر چکا، تفسیر مظہری میں پیش کر چکا، الصحابہ میں پیش کر چکا، الصحابہ کے در بہت کثیر جگہوں پر، الوفاء ابن جوزی کی پیش کر چکا، تفسیر جلالین۔ یہ تفسیر جلالین وہ ہے جو سنی اپنی پڑھاتے ہیں سارے مدارس کے اندر، لگاؤ فتویٰ۔ انہوں نے کہا جی آپ ختمہ ایمان پر نہیں ہوا۔ تو ناظرین یہ تھے 100 سے زیادہ واجبات، میرے پاس اتنے واجبات اس میں موجود ہے سنت پر کہ میں پیش کر سکتا ہوں۔ چند ایک صوفیاء کے